حاجی مقبول صاحب جن کے نام سے یہ ادارہ منسوب ہو کر مقبول المراکز ہوا، ظاہر سی بات ہے حاجی مقبول صاحب نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ اولاد کا ایسا مزاج بنا، اس لیے آج وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور آج جو قرآن مجید یہاں پر بچوں نے پڑھا اور قرآن مجید کے یہ بچے حافظ ہوئے ہیں، میرے بھائیوں بعض علماء کی تحقیق ہے، جو قرائے اعظام جو قرآن پڑھاتے ہیں ان کی یہ تحقیق ہے کہ ایک حافظ جو پورا قرآن مجید حفظ کرتا ہے تو پورے قرآن کو کتنی بار پڑھ کر کے حفظ کرتا ہے وہ؟ علماء کرام موجود ہیں، پوچھ لیجئے۔ ایک آیت کو اگر 10 مرتبہ پڑھا جاتا ہے تو 10 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حافظ قرآن ایک ایک آیت کو کئی بار رٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ ایک ماہر قاری کی یہ تحقیق ہے کہ ایک حافظ قرآن جب حافظ بنتا ہے تو کم سے کم 50 لاکھ مرتبہ وہ قرآن شریف کو پڑھتا ہے۔ اس لحاظ سے آج آپ کی سرزمین پر اگر 47 لڑکے حافظ ہوئے ہیں اور اس کو اگر 50 مان لیجئے تو تقریباً 25 کروڑ مرتبہ قرآن پڑھا ہے، اور جس کا ذریعہ بنے ہیں مولانا رحمت اللہ قاسمی صاحب۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہاں پر قبرستان موجود ہے اور قبرستان کے قریب یہ تو وہ 47 حفاظ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو ایک ایک حافظ نے 50 لاکھ مرتبہ پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ کتنے حفاظ ایسے ہیں جو ابھی تک پورے حافظ نہیں بنے ہیں، اس راہ پر چل رہے ہیں، انہوں نے بھی قرآن مجید پڑھا ہے، اور یہ سب کا سہرا جاتا ہے اس شہر کے لوگوں پر۔ میرے بھائیوں آپ نے حوصلہ افزائی کی، اس کی وجہ سے قرآن مجید پڑھنے کی طرف لوگوں کی رغبت ہوئی۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے مہمان حضرات ہیں، الحمدللہ ہم خوش ہیں اس بات پر کہ ہمارے شہر کے صرف وہ لوگ نہیں قرآن پڑھاتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے پچھڑے ہوئے کہلاتے ہیں، بلکہ دنیاوی اعتبار سے جو فائق ہیں، جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جو بڑی یونیورسٹی میں پڑھا سکتے اپنے بچوں کو، انہوں نے بھی یہ ترجیح دی کہ میرا بچہ پہلے اس کلام کو پڑھے گا جو دنیا کی سب سے اچھی کتاب ہے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اچھی کتاب قرآن مجید ہے تو اپنی اولاد کو اچھا بنانے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کو پڑھانا چاہیے۔ لہٰذا آج وہ حفاظ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا حفظ کیا، اور وہ گارجین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے قرآن مجید حفظ کرنے کا انتخاب فرمایا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اور محبت کرے ٹوٹ کر محبت کرے، محبت کرے دل سے محبت کرے، ایسی محبت کرے قرآن مجید سے کہ جب قرآن مجید پڑھے تو جیسے محبوب کا نام آتا ہے انسان جھوم جاتا ہے، انسان سرشار ہو جاتا ہے محبت سے۔ 73 بچے جی، جیسے محبوب کا نام آتے ہی انسان جھوم جاتا ہے، قرآن مجید پڑھ کر ہماری طبیعت مچل جانا چاہیے۔ میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، ہمارے ایک ساتھی تھے، جب وہ اذان کی آواز سنتے تھے وہ کونا میں گھستے تھے۔ دوسرے ساتھی سمجھتے تھے شاید نماز سے بچنے کے لیے بھاگ کر کونا میں گھستے ہیں۔ ایک دن ساتھیوں نے پیچھا کیا کہ آخر یہ جاتا کہاں ہے، تو دیکھا کہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے آنکھوں سے آنسو گرا رہا ہے۔ دوسرے ساتھی نے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ اس نے بتایا نہیں۔ بعد میں اس نے بتایا کہ جب اللہ کا نام کانوں میں پڑتا ہے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم کونے میں چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر بھی قرآن مجید کی وہی محبت ہوگی تو کہیں پر قرآن مجید کی آواز آئے گی، آپ کے آنکھوں سے آنسو جھلک جائیں گے اور آپ کا دل پگھل جائے گا، اور آپ کے دل کے اندر محبت کا ایک سمندر موجزن ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن سے محبت کیجئے، اپنی اولاد کو قرآن سکھائیے، قرآن آپ کے اولاد کو زندگی سکھائے گا۔ آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں میں اپنے نوجوان دوستوں سے، آخر تم کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں یہی بے حسی کی زندگی پیاری ہے؟
کیا تم نے اس پر قناعت اختیار کر لیا ہے کہ ایسی ہی ذلت اور رسوائی کی زندگی ہم گزارتے رہیں گے؟ کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اسلام کو الٹا سیدھا بولا جاتا رہے گا اور ہم آرام کی، سکون کی اور عیش کی زندگی گزاریں گے؟ کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ دنیا چاہے اسلام پر کیچڑ اٹھا لے، میں کرم گنج کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر کے راتیں گزاروں گا؟ اگر تم نے یہ طے کیا ہے تو ذلت تمہارا مقدر ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نہیں بدلے دوسری قومیں آئیں گی۔ لیکن میرے بھائیوں بدلنا پڑے گا۔ ایسی جوانی پر تف ہے، افسوس ہے ایسی جوانی پر جس کا جوان کا دماغ اللہ کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے نہیں چلے، اس کا دماغ اپنے دماغ کو وہ نشہ دے کر کے وہ مست اور مدہوش رکھتا ہو، اپنے دماغ کو وہ اپاہج اور شل کر لے اور بیکار کر لے۔ ایسی زندگی پر افسوس ہے۔ جوانوں، آپ کی جوانی کس کام کی ہے؟ کیا آپ کے قدم اٹھ کر کے بستر سے اگر مسجد تک نہیں جا پاتے ہیں؟ کیسی جوانی ہے؟ میں جوانوں، تمہاری وہ انگریزی تعلیم کس کام کی ہے جو تمہاری زبان پر اللہ جو بادشاہ مالک الملوک ہے اس کا کلام تمہاری زبان پر صحیح سے نہیں آتا ہے؟ ایک توتلے بچے کی طرح تم قرآن مجید پڑھتے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستو، آئیے قرآن مجید کی طرف رجوع کیجیے، قرآن مجید سے محبت کیجیے، قرآن مجید سے تعلق کیجیے۔ اور جو میرے بزرگ حضرات موجود ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے علماء کی قدر کیجئے، کام کرنے والوں کی قدر کیجئے۔ پوچھ لیجئے علماء کرام موجود ہیں، آخر کیوں باصلاحیت عالم کسی مسجد میں امامت نہیں کرنا چاہتا؟ میری بات شاید تلخ ہوگی لیکن آپ سمجھ لیجئے اس بات کو، کیوں باصلاحیت عالم کسی مسجد میں امامت نہیں کرنا چاہتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو چین سے جینے نہیں دیا جاتا ہے، ان پر اعتراض کیا جاتا ہے، اشکال کیا جاتا ہے، ان کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہے، ان کی صلاحیت کو برباد کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الامام ضامن، امام ذمہ دار ہے۔ اگر اس حدیث کو وسعت دیجئے تو امام محلے کا ذمہ دار ہے، گھر کی عورتوں میں کیا ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار ہے، گھر کی عورتوں کی معاشرت صحیح ہے کہ نہیں اس کا ذمہ دار ہے، نوجوانوں کی زندگی کدھر جا رہی ہے اس کا ذمہ دار ہے۔ لیکن آپ اگر کوئی امام صاحب نوجوانوں کا ساتھ دینے لگے، ان کے ساتھ رہ کر ان کو مسجد کی طرف لانے لگے تو آپ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ چھوڑا موڑا کے ساتھ رہنے لگا ہے، یہ امام ہماری مسجد میں امامت کے لائق نہیں ہے۔ نتیجہ ہے اس کو رخصت کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے باصلاحیت لوگ امامت کی طرف نہیں جا پا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے علماء کی قدر کیجئے، اہل علم کی قدر کیجئے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی قدر کیجئے۔ ہماری خواتین بھی پیچھے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ خواتین سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی تو بچے آگے بڑھیں گے، اگر آپ نے حوصلہ افزائی نہیں کی تو بچے پھر اس لائن میں بھی نہیں آ پائیں گے۔ جب مائیں گھر کے اندر ماحول بناتی ہے تو گھر میں علمی ماحول، تعلیمی ماحول، دینی ماحول بنتا ہے۔ یہاں پر کتنے علماء کرام ہوں گے، ان سے پوچھ لیجئے، ان کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں، ان کی بہترین پرورش میں، ان کی فکر کے سانچے کو صحیح طرح سے ڈھالنے میں ان کی ماؤں کا رول رہا ہے۔ اس لیے میری ماؤں، میری بہنوں، آپ بھی اپنا رول ادا کیجئے اور قرآن مجید سے اپنے بچے کے اندر محبت پیدا کیجئے۔ اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ آپ خود قرآن مجید پڑھیے، گہرائی سے پڑھیے، ڈوب کر پڑھیے، محبت کے ساتھ پڑھیے، اور اپنی اولاد کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کا پابند بنائیے۔ ایک بار پھر کیونکہ بہت سارے علماء کرام موجود ہیں، آپ مجھے سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بلکہ پھر سے نوجوانوں کو میں تقاضا کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اولو الالباب کے ساتھ آپ کا ذکر ہوا ہے۔ اے سمجھ والو، اے فکر کرنے والو، اے غور کرنے والو، میرے بھائیوں غور کیجئے، جو زندگی گزار رہے ہیں کیا یہ زندگی ہے؟ صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی پر غور کیجئے، کتنی زندگی آپ کی قرآن کے مطابق ہے اور کتنی زندگی آپ کی منمانی گزر رہی ہے اور کتنی زندگی آپ کی قرآن کے خلاف گزر رہی ہے۔ اگر کسی مجلس میں آپ کے خلاف بے احترامی کا معاملہ ہو، اس مجلس میں آپ نہیں بیٹھیں گے، لیکن اسی شہر میں بعض لوگ ایسے ہیں جو گانا اور بجانا کرتے ہیں، کھلے عام آپ دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں، پھر اس کا لحاظ کرتے ہوئے آپ اس شادی میں کیسے شریک ہو جاتے ہیں؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی عزت پیاری ہے اور آپ کو آپ کے اللہ کی عزت اور آپ کے رسول کی عزت پیاری نہیں ہے۔ جہاں پر ننگا ناچ کروایا جائے اور جہاں پر عورتوں کو نچوایا جائے، جہاں پہ گانا بجانا کیا جائے، جہاں پر کھلے عام شریعت کا مذاق اڑایا جائے، ایسی مجلسوں میں صاف لفظوں میں کہہ دیجئے تمہیں شریعت کی پرواہ نہیں، ہمیں تمہاری پرواہ نہیں۔ کم سے کم آپ کے شریک نہ ہونے سے اس کی طبیعت پر کم سے کم ایک اثر تو پڑے گا کہ بھائی اگر ایسا کریں گے تو ہماری شادی میں لوگ شریک نہیں ہوں گے۔ آئیے ایک قرآنی انقلاب پیدا کیجئے۔ آخری بات میں کہہ کر کے اپنے یہاں پر سے رخصت ہوں گا کہ اس شہر کو، دربھنگا شہر کو، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، دربھنگا شہر کو میڈیکل کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن مولانا رحمت اللہ قاسمی صاحب کا ادارہ ہے اور بھی یہاں پر بہت سارے ادارے ہیں۔ ان سارے اداروں نے مل کر کے یہ سمجھیے ایک عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ اس دربھنگا شہر کو قرآن کے نام سے جانا چاہیے۔ کیا آپ لوگ تیار ہیں اس کام کے لیے؟ دربھنگا شہر کو جیسے میڈیکل کے نام سے جانا جاتا ہے، یہاں علاج ٹھیک ہوتا ہے، یہاں ڈاکٹروں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ اگر طے کر لیں تو انشاءاللہ چند سالوں میں دربھنگا شہر کو لوگ قرآن کے نام سے جانیں گے۔ اور اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ جو بچے آپ کے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، جو بڑے حضرات ہیں وہ بھی یہ سوچے کہ ہم اللہ کے کلام کو صحیح پڑھے، اس لیے کہ اللہ کو کلام کو پڑھے بغیر آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ علماء کرام ذرا تساہل سے کام لیتے ہیں، صرف اس وجہ سے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں کہ آپ کی نمازیں کہیں برباد نہ ہو جائے، ورنہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نمازیں فاسد ہو جائیں گی قرآن کو غلط پڑھنے کی وجہ سے۔ آئیے قرآن کی طرف لوٹیے۔ نمبر 1 قرآن مجید پڑھیے۔ قرآن مجید کو اللہ نے 7 حصوں میں بانٹا تھا تاکہ 7 دن میں آپ قرآن مجید مکمل کرے۔ بعد کے لوگوں نے اس کو 30 حصوں میں بانٹ دیا کہ کم سے کم 1 مہینے میں، 1 ہفتے میں نہیں تو 1 مہینے میں پورا قرآن پڑھو۔ لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ 360 پاروں میں اور ٹکڑوں میں بھی تقسیم کیا جائے تب بھی بعض لوگوں کو توفیق نہیں ہوگی کہ وہ قرآن کو مکمل کر سکے۔ میرے بھائی قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید اچھے سے پڑھیے، قرآن مجید کو سمجھیے اور قرآن مجید پر عمل کیجیے، قرآن مجید کی تبلیغ و ارشاد کیجیے، اور جہاں پر قرآن مجید کا کام ہو رہا ہو اس سے محبت کیجیے، اس کا ساتھ دیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔